ویلکم بیک۔ برطانیہ نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ سینیٹر فیصل وارڈا نے بھی اپنے ٹویٹ میں تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے برطانوی حکام کو اپنے ویزے میں توسیع کی درخواست دی تھی، تاہم برطانوی حکام نے ان کی ویزا توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف وزٹ ویزا پر برطانیہ میں موجود ہیں، ان کی 6 ماہ کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ نواز شریف نے میڈیکل گراؤنڈز پر برطانوی حکومت کو ویزے میں توسیع کی درخواست دی تھی، تاہم برطانوی امیگریشن حکام کی جانب سے درخواست مسترد کر دی گئی۔ نواز شریف امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ اپیل مسترد ہونے کی صورت میں برطانوی عدالت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ اب نواز شریف فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک مفرور کے چہرے پر تھپڑ ہے۔ سابق وزیر اعظم کو وفاقی حکومت کی جانب سے نومبر 2019 میں علاج کی غرض سے لندن جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ نواز شریف نے نومبر 2020 کو طبی بنیاد پر ویزے کی میعاد بڑھانے کے لیے برطانوی لا فرم کی وساطت سے درخواست دائر کی تھی۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخی کی سفارش کی تھی۔ نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد 15 فروری 2021 کو ختم ہو گئی تھی اور حکومت نے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی۔ بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیے جانے کے غیر قانونی اقدامات کو 2 سال بیت گئے۔ انتہا پسند مودی سرکار کے غیر قانونی اقدام کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور پاکستان بھر میں یوم استحصال منایا گیا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں ریلیاں نکالی گئیں، جن میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیے جانے کے غیر قانونی اقدامات کو 2 سال بیت گئے۔ انتہا پسند مودی سرکار کے غیر قانونی اقدام کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور پاکستان بھر میں یوم استحصال منایا گیا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں ریلیاں نکالی گئیں، جن میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ مولا بھارت سے کشمیر آزاد کر، یہ بہشت زمین پھر سے آباد کر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے صدر مقامات پر بھی یوم استحصال انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اسلام آباد کی مرکزی تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری، شبلی فراز اور اعظم سواتی سمیت بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سمیت صوبہ بھر کے شہروں میں بڑی تعداد میں شہریوں نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور ان کے حقوق کے لیے ساتھ دینے کا عہد کیا۔ صوبہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد اور لاڑکانہ سمیت دیگر کئی بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے دارالحکومتوں کوئٹہ اور پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جس میں شہریوں نے عالمی برادری سے مقبوضہ وادی میں ریاستی دہشت گردی کے نوٹس کا مطالبہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری بھائیوں کی حمایت نہیں چھوڑے گا۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے دارالحکومتوں گلگت اور اسکردو اور مظفر آباد، میرپور، باغ سمیت دیگر شہروں میں یوم استحصال کی ریلیاں نکالی گئیں، جن میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اپنے مظلوم بندوں کی امداد کر، ٹوٹے زنجیر سے یاد برباد کر۔ یوم استحصال کشمیر پر مرکزی ریلی اسلام آباد میں نکالی گئی۔ دفتر خارجہ سے نکالی گئی ریلیوں میں صدر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات فواد چودھری سمیت دیگر شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور ٹریفک کو بھی روکا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ایک یکجہتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان کا کوئی شخص چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ساری سازشوں کے باوجود ایک مضبوط پاکستان ابھر رہا ہے اور یہ وہ مضبوط پاکستان ہے جو کشمیر کو آزاد کرا کر چھوڑے گا۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا، پاکستان اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی ذرائع ابلاغ سمیت بین الاقوامی برادری پر زور دیتا ہے
کہ کشمیری عوام کے خلاف جرائم پر بھارت کا محاسبہ کریں۔ ہم کشمیری عوام کو ان کے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت کے حصول اور سلامتی کونسل سے متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جموں و کشمیر تنازع کے منصفانہ حل تک اپنی ہر ممکنہ معاونت جاری رکھیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، بھارت خطے کا امن تباہ کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی قوم 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کو مسترد کرتی ہے۔ پورا پاکستان اور کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف 5 اگست 2019 کے اقدامات کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا، ہم نے کشمیر کے لیے 4 جنگیں لڑی ہیں، اب بھی ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا، آج سلامتی کونسل، یورپی یونین اور برطانوی پارلیمان میں کشمیر پر بات کی جا رہی ہے۔ ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے، ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے۔ پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ تھا، کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا، کشمیریوں پر بھارتی ظلم و تشدد پوری دنیا پر عیاں ہو چکا، پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ کشمیری عوام کو غلام نہیں رکھ سکتے۔ ابھی کشمیری عوام جو نکل آئے ہیں، جو تحریک ہے، اس کو کوئی نہیں روکا جا سکتا۔ پاکستان ہمیشہ آپ کے کشمیری بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہر ممکن طریقے سے کشمیری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا، 9 لاکھ بھارتی فوج مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کر رہی ہے۔ 9 لاکھ اپنی فوج اس نے کشمیر میں تعینات کی ہوئی تھی، تو جب اسے اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، کشمیریوں کا جذبہ آزادی جو ہے وہ مدم نہ پڑ سکا، تو اس نے ایک بہت بڑا حادثہ کیا ہے بھارت نے۔ میں کشمیر کی حیثیت تھی، آئیڈینٹی تھی، اس کو اس نے پارا پارا کیا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا، کشمیری امید بھری نگاہوں سے پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہماری اولین ترجیح ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کیے بغیر امن ممکن نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام جاری کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی جبر اور غیر انسانی فوجی محاصرہ بدستور جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق، عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جبکہ جغرافیائی اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے خطے کی سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کیے بغیر خطے میں دیرپا امن ممکن نہیں۔ ویلکم بیک۔ OIC کے 13 رکنی وفد کی یوم استحصال کشمیر پر پاکستان آمد۔ وفد نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر امور کشمیر سے ملاقاتیں کی۔ اس دوران وفد کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال اور پاکستان کے اصولی موقف سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وفد آئندہ 2 روز میں آزاد کشمیر کا بھی دورہ کرے گا۔ 5 اگست کو وفد کی پاکستان میں موجودگی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا مظہر ہے۔ OIC نے دودوال سے اپنے انسانی حقوق کمیشن کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے، لیکن بھارت مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی بین الاقوامی تنظیم کو دورہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا سے چھپانے سے قاصر ہے۔ دنیا کو بھارت کے دوغلے پن اور منافقت کا پتہ چل چکا ہے۔ OIC وفد میں متحدہ عرب امارات، ترکی، تیونس، مراکش، آذربائیجان، ملائیشیا، گیبن، نائجیریا اور یوگینڈا کے اراکین شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شاہ محمود کی قیادت میں پوری یوم استحصال کی کشمیر پر ریلی نکالی گئی، جس میں صوبائی وزراء اور دیگر حکام کی ریلی نے شرکت کی۔ اس موقع پر محمود خان کا کہنا تھا کہ کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ فاشسٹ بھارت نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ نہتے کشمیری عوام بھارتی مظالم کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے پاکستان کوسٹ گارڈز نے کھلے سمندر میں کشتی ریلی کا انعقاد کیا، جس میں 30 سے زائد کشتیوں نے حصہ لیا۔ شرکاء نے نعرے لگا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔
یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کوسٹ گارڈز میرین ونگ کیماڑی کے زیر اہتمام منوڑا سے کیماڑی تک کشتی ریلی میں 30 سے زائد کشتیوں نے حصہ لیا۔ ریلی میں شریک افراد نے قومی اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور بھارتی ظلم و جبر کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ شرکاء نے بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کے خاتمے اور 35A کی جبری نفاذ کی بھرپور مذمت کی ہے۔ سندھ حکومت نے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کی منظوری دی تھی۔ ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر منتخب ہونے کے بعد مرتضی وہاب نے KMC کے تمام افسران کو کل KMC بلڈنگ طلب کر لیا۔ مرتضی وہاب سے محکمہ ماحولیات کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔ مرتضی وہاب ترجمان حکومت سندھ مشیر قانون کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ہوں گے۔ MQM پاکستان نے بیرسٹر مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے کے اقدام کو یکدر مسترد کر دیا ہے۔ مسلم لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ بولے کٹ پتلی حکومت پاکستان پر مسلط ہے جس کے فیصلے ملک کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کے وفاق پر کڑی تنقید۔ بولے وزیر اعظم نے سندھ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا۔ وزیر اعظم مہنگائی کی بجائے سندھ پر قابو پانے کے لیے اجلاس بلاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف نئی انکوائری ہراساں کرنے کی ایک اور اوچھی کوشش ہے۔ یہ تماشا اور بھونڈا مذاق بند کرنا ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 11 اگست کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بلائے گئے اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، ہمیں دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، وہ ہماری کمی، ہمیں یونٹی کی باتیں کرنی چاہیے، وحدت کی باتیں کرنی چاہیے، آپس میں محبت اور بھائی چارے کی گفتگو ہونی چاہیے۔ علامہ عارف واحدی کا کہنا تھا محرم اتحاد اور اتفاق کا پیغام دینا چاہیے۔ ایسی مجالس برپا کی جائیں کہ تمام مسالے کے لوگ شیعہ اور سنی اس میں شریک ہوں، تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ مذہبی ہم آہنگی جو موجود ہے انشاءاللہ بہتر انداز میں جائیں گے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ ملی یکجہتی کونسل خیر انتخابی دینی اتحاد ہے، سب جماعتوں کو سیاسی حکمت عملی کی آزادی حاصل ہے۔ مولانا گلزار نعیمی، ثاقب اکبر، ناصر شرازی سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی سپریم کونسل اجلاس میں شرکت کی۔ کیمرامین رضا مہدی کے ساتھ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ایران کے نومنتخب صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں متعدد ممالک کے صدور، وزرائے اعظم، وزرائے خارجہ سمیت بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے مندوبین کے علاوہ 73 ممالک سے 115 سے زائد سرکاری شخصیات نے شرکت کی۔ حلف برداری کی تقریب ایران کے پارلیمنٹ میں منعقد ہوئی۔ اس سے پہلے پارلیمان پہنچنے والے غیر ملکی مندوبین کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایران کے فوجی بینڈ نے خیر مقدمی دھنیں بجا کر غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے والے وفود کے سربراہان کے ساتھ تقریب کے آغاز سے چند منٹ قبل ایک یادگار تصویر لی گئی، جس کے بعد تمام شرکاء حلف برداری کے لیے مرکزی ہال میں داخل ہوئے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ بعد میں ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسن ایجی نے صدر رئیسی کی حلف برداری کی توثیق کی، جس کے بعد صدر ابراہیم رئیسی نے ایران کے 8ویں صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ نظام جمہوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم۔ تقریب میں ایران کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام کے علاوہ 73 ممالک کے 115 غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی، جن میں عراق کے صدر ابراہیم صالح، افغانستان کے صدر اشرف غنی، سینیٹ آف پاکستان کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی، بھارتی حکومت کے خصوصی نمائندے، یورپی یونین اور دیگر عالمی اداروں کے نمائندے شامل ہیں۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔